جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر محسن الشفا ویٹرنری کلینک ڈاراوالا سے اس وقت ہم کلینک میں موجود ہیں اور آپ کے لیے بے حد ہی بہترین ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کا سوال رہتا ہے، بہت سارے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک کیا ہے کہ ریپیٹ بریڈنگ کیا ہے؟ جانور جو ہے وہ رہ نہیں رہا۔ سوال کیا آ رہا ہوتا ہے، جانور ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار اس کو بیج رکھواتے ہیں لیکن وہ رہ نہیں رہا ہے۔ دوسرا سوال آتا ہے کہ بھئی جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آتا ہے، بعض دفعہ ہیٹ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ہر ایک باڑے کے اندر ایسا کوئی نہ کوئی جانور موجود رہتا ہے کہ جس کو بار بار بیج رکھواتے ہیں اور وہ گبن نہیں ٹھہر رہا ہے، وہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہا ہے، پریگننٹ ہونے کی شرح نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ریپیٹ بریڈنگ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اگر ڈیفائن کریں تو اگر کسی جانور کو 4 دفعہ بیج رکھوائیں یا اس کو نیچرل بریڈنگ کروائیں، میٹنگ کروائیں اور وہ نہ ٹھہرے، پریگننٹ نہ ہو، اس کو ریپیٹ بریڈر کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ گبن نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب اس مسئلے کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیسے ان کو جو ہے وہ ہم ڈیل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پوری جو ہے ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ تو پوری بات بڑے دھیان سے، بڑی تفصیل سے جو ہے وہ سننی ہے آپ نے۔ تو میں نے جو ہے وہ مین جو کی پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے، دیکھیں کیا کیا وجوہات ہیں۔ میں نے سارے جو ہے وہ پوائنٹس یہاں پہ بورڈ کے اوپر لکھے ہیں اور باری باری ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں اور کیا اس کا علاج کریں گے، کیسے اس مسئلے کو ڈیل کریں گے۔ کہ ڈیلی کا ایک فون لازمی ہوتا ہے کہ جی ہمارا جانور نہیں ٹھہر رہا، کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے، اسی کے اوپر ساری باتیں ہیں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں جی وجوہات کی طرف۔ تو تھیراپیوٹک مینجمنٹ آف ریپیٹ بریڈنگ، اس کا ٹاپک کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے کہ تھیراپیوٹک، ہم کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے وجوہات پہ جاتے ہیں۔ جب تک ہم وجوہات کو نہیں دیکھیں گے تو ٹریٹمنٹ پر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں پہ میں نے کوئی 7-8 وجوہات جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ ان میں پہلی وجہ لکھی گئی ہے ڈیلے ایوولوشن اور انولیٹری ہیٹ۔ جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آیا لیکن اس میں انڈے کا اخراج نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، ہیٹ میں آ گیا، انڈے کا اخراج نہیں ہوا۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جانور میں اوولیشن ڈیلے ہوگی، انڈے کا اخراج تب ہوا جب جراثیم جو تھے وہ ڈیڈ ہو چکے تھے، یعنی کہ 2 دن بعد انڈے کا اخراج ہو رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آئے گا کہ بیج رکھوائیں گے تو نہیں رہے گا جانور، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سارے جانوروں میں ریپیٹ بریڈنگ کا یہ میجر افیکٹ ہے، میجر مسئلہ ہے۔ اس کا ایک نیوٹریشن کے ساتھ بڑا تعلق، گہرا تعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کل ونڈے جو ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر یوریا استعمال ہو رہی ہے۔ تو یوریا کی وجہ سے جو بلڈ کے اندر، باڈی کے اندر امونیا لیول ہائی ہوتا ہے۔ جب یوریا فیڈ کے اندر ہوگی تو امونیا ہائی ہوگا ود بلڈ اور باڈی کے اندر، تو جس کا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے ریپروڈکشن پہ۔ تو اس لیے جب ریپروڈکشن پہ نیگیٹو افیکٹ آئے گا، لانگ ہیٹ لیں گی۔ یہ فریزین گائیں آپ نے دیکھی ہوں گی، 2 سے 3 دن تک جو ہے وہ ہیٹ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑا میجر مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جانور نہیں ٹھہرتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم ارلی ایمبریونک ڈیتھ، جو ٹھیک ہے ملاب ہو گیا لیکن ارلی ایمبریونک ڈیتھ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب انڈے کا اور جو اسپرم ہے، جو جراثیم ہے، ان کا آپس میں ملاپ تو ہو چکا ہے لیکن جو ایمبریو جس کو کہتے ہیں، جو بیج جنم لے رہا ہے، وہی چند دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے، جس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہیٹ اسٹریس ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے، ہم
वीडियो बना रहे हैं, तो गर्मियों में जानवर कम ठहरते हैं। इसकी मेन वजह हीट स्ट्रेस के दौरान जानवर जो है वो उसके अंदर वो एम्ब्रियो जो है वो डेड हो जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन उसके रहम के अंदर है तो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। जानवर जो है वो गब्बर नहीं ठहर पाता है, तो रिपीट होता जाता है। ठीक है जी। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी तीसरी बड़ी वजह है प्रोजेस्टेरोन की कमी। उसमें ये होता है कि जो जानवर के बैजादानी के ऊपर बनने वाला जो ल्यूटियल सिस्ट बनता है, कार्पस ल्यूटियम सॉरी कहते हैं उसको, कार्पस ल्यूटियम जो है उसका जो सोर्स है प्रोजेस्टेरोन का वो पूरा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो गब्बर नहीं ठहर पाता है। ठीक है जी। एनर्जी डेफिशिएंसी, अगर किसी जानवर के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी चल रही है तो हीट के दौरान अगर एनर्जी डेफिशिएंट है, अगर उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी होगी तो भी जानवर जो है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है जी। ये सिर्फ वजूहात पढ़ने लिखने तक और बताने तक भी है कि ये ज़रूरी एनर्जी की कमी भी एक वजह हो सकती है। ठीक है जी। तो उससे आगे है जी पुअर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि हैंडलिंग है कुछ चीज़ों की। मसलन जी सीमन हैंडलिंग है। अगर जो सीमन ही डेड है तो रिपीट तो होगा, बार बार होगा, या जो बुल है वो उसके जरासीम जो है वो उतने एक्टिव नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस वीक है और जानवर रिपीट हो रहे हैं, तो ये मैनेजमेंटल फैक्टर है, मैनेजमेंटल फॉल्ट है। ठीक है जी। कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताते हैं। अच्छा, ये मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जानवर के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अंदर आती है, सीमन हैंडलिंग, और जो डॉक्टर का तरीकाकार है वो भी हैंडलिंग के अंदर आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा। क्या उसको वाक़यातन सही इल्म है कि बीज कैसे रखना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और वजह, जानवर हीट पूरी में नहीं है। आपने ये बात बारहा सुनी होगी कि जानवर पूरी हीट में नहीं है, टॉनिसिटी नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो टॉनिसिटी है, जो बच्चेदानी का अकड़ाव आता है जब जानवर हीट में होता तो पूरा नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन की कमी भी एक वजह है कि जानवर हीट पूरी में नहीं आया, जिसकी वजह से वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी, कि अगर जिसको कहते हैं रैम की कमज़ोरी, अगर मिनरल डेफिशिएंसी है तो भी जानवर जो है वो रिपीट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन सारी कमियों को, इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने कैसे पूरा करना है। सबसे पहली बात आ गई है, रिपीट ब्रीडर है हमारा जानवर, तो उसको हमने पहले नंबर पे एक अच्छा कैल्शियम शुरू करना है। उसके अंदर जो रहम की कमज़ोरी, जिसको मिनरल डेफिशिएंसी कहते हैं, विटामिन की कमी कह सकते हैं, उसको हमने अच्छे से डील करना है। तो अच्छे से कैसे डील कर सकते हैं, ये LS मिनरल के नाम से एक मिनरल आता है, तो ये हम जो है वो 100 ग्राम डेली 10 दिन देंगे। तो होप सो अगर जानवर हीट में ठीक से नहीं आ रहा है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इंपोर्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी का मिनरल आता है और इसमें विटामिन ई का बहुत रोल होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है जी। विटामिन ई और रिप्रोडक्शन जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो ये अल्फाकाल डी जो है ये बहुत अच्छा मिनरल है जिसको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ें हम आपको बताई हैं अभी कि अगर कोई जानवर रिपीट कर रहा है उसको कैल्शियम देना है, नंबर 1। अब दूसरी बात आती है, जब भी जानवर हीट में आएगा, जानवर हीट में है, उस वक्त क्या देखना है? देखना ये है कि करना ये है कि उसकी दवाई रखवानी है रैम के अंदर। आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर को बुलवाएं और लगातार 2 से 3 दिन दवाई इसके रखवाएं। ठीक है जी। इसके अलावा जो मार्केट में बनी बनाई प्रिपरेशन जो है वो भी अवेलेबल हैं।
وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہیں۔ اگر رحم کا انفیکشن کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا جانور ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو عام لوگ ڈیل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو پریپیئرڈ فارم میں پریپریشن آتی ہے، یہ نیو سیپ کے نام سے ہے، انٹرا یوٹرائن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو بیسیکلی رکھوایا جاتا ہے رحم کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ ہے۔ تو یہ نیو سیپ کے نام سے آتی ہے جی، یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ انٹرا یوٹرائن آپ جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹیوب جو ہے یہ آپ اگر استعمال کروائیں گے تو کنزیکٹیو 2 جو ہے وہ 1 دن کے وقفے سے استعمال کرائیں گے جب جانور ہیٹ میں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جب جانور ایک دفعہ ہیٹ میں آیا، وہ ہیٹ ہم نے اس کام کے لیے مس کروا دینی ہے۔ نمبر 1 منرل ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے، نمبر 2 جو میڈیسن رکھوانے کے لیے رحم کے اندر، تاکہ جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ انفیکشیس کاز اور نان انفیکشیس کاز یہ دونوں ہم اس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ جو ہے جب بھی جانور ہیٹ میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے، جب اس کو بیج رکھوائیں گے، اس کا صحیح ٹائم ہوگا۔ آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہے ہیں، جانور میں بیج کب رکھوائیں، تو بتا رہے تھے کہ بیج کب رکھوائیں، بہت اہم بات ہے۔ جب آپ اپنے ڈاکٹر کو کہیں گے کہ اس کو بیک ریکنگ کریں، میوکس نکالیں، اس کا جو رطوبت نکلتی ہے، جب وہ ایک گٹھ اتنی دیر کے بعد وہ جو ٹوٹ جائے، جس کو تار کہتے ہیں، تار ٹوٹ جائے، تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک ٹائم ہے۔ اگر وہ تار اوپر سے نیچے جا کے ٹوٹے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچرل بریڈنگ کا ٹائم ہے، کہ اس جانور کا بھی ہیٹ میں بیج رکھوانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بل کے ساتھ بریڈنگ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹائم تھوڑا سا آپ کنسیڈر کریں جب بھی بیج رکھوائیں۔ تو جب تار جلدی ٹوٹ رہی ہو، 1 فٹ سے پہلے ٹوٹ رہی ہو، تب ٹائم ہوتا ہے جانوروں کو بیج رکھوانے کا۔ تو جب آپ بیج رکھوائیں گے، ہیٹ مس ہو گئی ہے، اس میں آپ نے کیلشیم دے دیا، اس میں آپ نے دوائی رکھوا لی ہے، تب آپ کیا کریں گے، GnRH ہارمون لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2.5 ml بھی لگا سکتے ہیں، 5 ml بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 ml لگائیں گے تو زیادہ ایکسیلنٹ رزلٹ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ IV بھی لگا سکتے ہیں، IF بھی لگا سکتے ہیں، یہ کہ گوشت میں بھی لگا سکتے ہیں اور جو وین ہے اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے انڈے کا اخراج کر دینا ہے، ادھر سے ہم نے جراثیم رکھوا دینے ہیں، ادھر سے انڈے کا اخراج کروا دینا ہے اس ہارمون نے، ٹھیک ہے جی، جو بوسول کنسیپٹال بوسولین سالٹ ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کو اگر ہم انجیکشن لگانے کے بعد بیج رکھوائیں گے تو رہنے کے بہت اچھے چانس ہو جائیں گے، جبکہ ہیٹ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ہیٹ پوری نہیں تھی لاسٹ ٹائم، ہم نے کیلشیم دیا، ساتھ میں ایک اور کام کر سکتے ہیں، آکسیٹوسن کی کمی کی وجہ سے بھی ہیٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، 3 ml آکسیٹوسن لگا سکتے ہیں پچھلی ہیٹ میں، تاکہ اس کا یہ جو ڈیفیشنسی چل رہی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے بعد اب دوسری ہیٹ آئی، اس میں ہم نے انجیکشن لگایا اور انجیکشن رکھوا دیا، تو ایک پروجسٹرون کی کمی والا عنصر تھا وہ رہ گیا۔ وہ آپ ایسا کریں گے کہ یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہے کہ 2 ml پروجسٹرون لگائیں گے آپ 5ویں دن، جو جس دن آپ نے بیج رکھا ہے اس کے 5ویں دن کہ کارپس لیوٹیم جو ہے وہ اس کا اچھا سورس نہیں بن پا رہا ہے، تو 2 ml پروجسٹرون لگائیں گے آپ، اور ٹھیک 10 دن بعد یہ رپیٹ کر لیں گے آپ۔ تو پروجسٹرون کا جو انیشیشن ہے، جو باڈی کے اندر کے ایک پریگننسی کے لیے ہارمون پروجسٹرون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مل جائے گا، اس کو جانور کو ملے گا اور وہ پریگننٹ رہ جائے گا۔ تو یہ ساری باریکیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی ہیٹ آپ دیکھیں گے، اس میں دوائی رکھوائیں گے، لگاتار 3 دن رکھوائیں، اگر زیادہ اچھی ہے 2 دن رکھوا سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کے رکھوا لیں، کیلشیم دیں، آکسیٹوسن لگوائیں،
जब भी जानवर हीट में आएगा उसकी हीट का टाइम ठीक होना चाहिए रखवाने से पहले, ये कंसीडर करें। डॉक्टर आपका एक्सपर्ट होना चाहिए जो यूटस की बॉडी के अंदर रखे, यूट्राइन बॉडी के अंदर रखेगा, ठीक है जी। तो मजीद उसको हार्न के अंदर भी रखा जा सकता है अगर इतना एक्सपर्ट है कि उसको पता चल रहा है कि एग इस साइड पे है, ठीक है जी। साथ में आप कॉन्सेप्टाल और ओसोल इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाएंगे आप 5वें दिन और 10 दिन बाद रिपीट करेंगे। ये सारा प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका जानवर जो है वो ज़रूर प्रेग्नेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होगी। और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद हमारा राब्ता नंबर स्क्रीन पर है, तो अगर कोई किसी किस्म का सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।